نماز ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں جلدی جانا چاہیے، اور ہم تاخیر کرتے ہیں۔ کسی کا پانی گرم ہو رہا ہے تو کسی کے کپڑے ابھی استری کر کے نہیں آئے ہیں، تو کسی کے کپڑے ابھی تک ٹیلر صاحب کے وہاں سے نہیں پہنچے ہیں، اور کوئی صاحب جو ہے وہ انتظار میں ہے، اور اسی انتظار میں نماز کا وقت نکل جاتا ہے۔ ہمارے یہاں تو بہت تاخیر ہوتی ہے نماز میں، ورنہ بعض جگہوں پر اشراق کی نماز کے وقت فوراً جو ہے عید کی نماز ہو جاتی۔ سوچو وہاں پہ لوگ کیسی نماز پڑھتے ہوں۔ لیکن ہمارے یہاں سہولت کا معاملہ ہے، نہیں بھائی، لوگوں کے مسئلے ہوتے ہیں، کسی کے پانی گرم کرنے کا مسئلہ ہوتا ہے، کسی کا نہانے کا مسئلہ ہوتا ہے، کسی کے کپڑے استری کا مسئلہ ہوتا ہے، اس کے لیے درمیان میں گھنٹہ 1.5 گھنٹے کا ٹائم دیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود بھی لوگ جو ہے نماز کے لیے وقت پر مسجد میں نہیں پہنچتے۔ بہت سارے اوقات میں ہوتا ہے، جیسے شب برات کے موقع پر بھی ہوتا ہے، شب قدر کے موقع پر بھی ہوتا ہے کہ نماز کا وقت 15 منٹ اس لیے بڑھایا جاتا ہے تاکہ کسی کی رکعت نہ جائے اور کسی کی تکبیر اولیٰ نہ چھوٹے۔ اس کے باوجود بھی لوگوں کی رکعتیں جاتی ہے اور تکبیر اولیٰ چھوٹتی ہے۔ اس میں قصور ان لوگوں کا ہوتا ہے جو مسجد میں کیسے پہنچتے ہیں بھائی، دیری سے پہنچتے ہیں، ان کو قدر ہی نہیں ہے۔ پھر ایسے جو نا قدرے لوگ ہیں ان کے لیے 15 منٹ نہیں، آپ نے 1 گھنٹہ بھی بڑھائے تو وہ اس وقت میں بھی جماعت کے ٹائم پہ ہی پہنچے۔ عادت ہوتی ہے کچھ لوگوں کی، وہ گھر کے باہر، مسجد کے باہر باتیں کرتے ہوئے، ٹائم پاس کرتے ہوئے، موبائل پہ گیم کھیلتے ہوئے اور ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہوئے اور دنیا کی باتیں کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر جیسے ہی خطبہ شروع ہوتا ہے تو پھر وہ آواز لگتی ہے، ارے خطبہ شروع ہو گیا، بھاگو بھاگو۔ پھر آدمی دکان چھوڑ کے بھاگ رہا ہے، کاروبار چھوڑ کے بھاگ رہا ہے، اور گھر میں سے نکل کے جا رہا ہے، دیکھ بولے 1:30 بج گیا کیا، چلو اب چلو بولے مسجد۔ اس سے پہلے اگر یہ مسجد میں آ جاتا تھا تو کیا مسجد اس کو کاٹنے کے لیے دوڑ رہی تھی؟ کیا مسجد میں اس کو بند کے ڈالا جا رہا تھا؟ کیا مسجد میں اس کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی جا رہی تھی؟ کیا مسجد میں اس کو وزن اٹھانے کے واسطے میں جو ہے کام ذمہ داری سونپی جا رہی تھی؟ ارے مسجد میں جتنا سکون ہوتا ہے پوری دنیا میں اتنا سکون کہیں پر بھی نہیں ہوتا، پوری دنیا میں۔ اسی لیے قرآن نے کہا، مسجد کو کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ اللہ نے قرآن میں کہا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ مکہ مکرمہ کے بارے میں فرمایا کہ سب سے زیادہ دنیا میں امن والا کوئی شہر ہے تو وہ کون سا شہر ہے؟ مکہ ہے۔ کیوں فرمایا مکہ کو امن والا شہر؟ اس لیے کہ مکہ میں کیا ہے؟ مسجد ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا کی جتنی مسجدیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو امن کی، سکون کی، چین کی، اطمینان کی جگہ بنایا۔ اس لیے آپ دیکھو لوگوں کو 4 نیند کی گولیاں کھا کر بڑے بڑے جو ڈنلپ کے گدے ہوتے ہیں اس پر نیند نہیں آتی ہے، مگر مسجد کی جو چٹائی ہوتی ہے کھڑ بڑی، اس کے اوپر لوگوں کو کیا آتی ہے؟ نیند آتی، اس کے اوپر لوگوں کو نیند آتی۔ سبحان اللہ، یہ مسجد کی خصوصیت ہے۔ جنید جمشید، شاید آپ لوگوں نے نام سنے ہوں گے، پڑوس کے ملک کے ایک پاپ سنگر تھے۔ ہمارے ہندوستان میں ایک زمانے میں ان کے گانے بجتے تھے 1988 99 90 کے پیریڈ کے اندر، بہت ہی ہندوستان میں بھی مشہور و معروف تھے۔ جب کیسٹوں کا زمانہ تھا ہندوستان میں بھی ان کے نام، ان کے جو ہے گانے بجتے تھے، اور وہ اپنے زمانے کے پاپ سنگر تھے، اور ان کو بڑے بڑے ایوارڈ مل چکے ہیں۔ لیکن میرے محترم بزرگوں، ان کے دین میں داخل ہونے کا ذریعہ اگر کوئی چیز بنی ہے تو وہ یہی مسجد کی 4 دیواری بنی۔ کیا بنی ہے بولو؟ مسجد کی 4 دیواری۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے ان کی کارگزاری سنائی تفصیل کے ساتھ میں۔ اس کے اندر مولانا نے فرمایا، اور خود جنید جمشید نے بھی اپنی زبان سے اپنی کارگزاری سنائی کہ میں پاپ سنگر سے اللہ والا اور دیندار کیسے بنا، خود انہوں نے اس کے اندر بتایا۔ اس کے اندر انہوں نے یہ بتایا کہ بولے میں اپنے وقت کا پاپ سنگر تھا، اور میرا روزانہ اپوائنٹمنٹ طے رہتا تھا، میں کسی نہ کسی فلم کا گانا گانے کے لیے روزانہ جاتا تھا اور اس کی ریکارڈنگ ہوتی تھی۔ مگر میرا ایک دوست تھا، اور وہ میرا خاص دوست تھا، اور جو میرا خاص دوست تھا تو وہ دوست نے مجھے دین کی دعوت دی اور مجھے نماز کی دعوت دی۔ تو میں نے کہا وہ بھائی یہ سب اپنے جیسے لوگوں کا کام نہیں ہے،
یہ جو ہے دنیا میں لوگوں کو دھوکہ دینے والوں کا کام ہے، بولے یہ نماز پڑھنا اور یہ جبہ پہننا اور ٹوپی پہننا یہ اپنا کام نہیں ہے۔ لیکن وہ جو دوست تھا وہ ناراض ہونے والا نہیں تھا، بلکہ وہ دوست اللہ تبارک و تعالی نے اس دوست کے مزاج کے اندر ثابت قدمی اور استقلال پیدا کیا تھا۔ تو وہ روزانہ ان کے گھر کے باہر جاتا اور ان سے یہ کہتا کہ بس تو اللہ کے واسطے میرے ساتھ مرکز تک چل۔ کہاں تک چل بھائی؟ بس خالی ایک بار تو میرے ساتھ بیان سننے کے لیے مرکز تک چل، بس ایک بار میری اتنی ریکویسٹ تو قبول کر لے۔ تو جنید جمشید اس سے یہ کہتے کہ نہیں میں نہیں آتا بولے تمہارے ساتھ، اور یہاں تک کہ وہ روزانہ ان کے گھر کے باہر جاتا وہ دوست، اور کار لے کے دروازے کے اوپر کھڑا ہوا رہتا اور انتظار کرتا کہ یہ اگر نکلیں گے تو ان کو میں مل کے سمجھاؤں گا۔ روزانہ ان کو دعوت دیتا، مگر انہوں نے کچھ اس کی بات کو قبول نہیں کیا۔ وہ فرماتے کہ بولے میں دوسرے دروازے سے گھر کے باہر نکل جاتا، پیچھے کے دروازے سے چلے جاتا، اور میں رکتا ہی نہیں۔ انہوں نے وہ دوست نے دوسرے بات 1 مہینہ 2 مہینے کئی مہینوں تک ان کو دعوت دیتے رہے فون کے اوپر، جہاں ملتے بس ان کو یہی بولتے کہ جنید بس میری ایک ریکویسٹ ہے، ایک بار خالی تو میرے ساتھ کہاں پر چل؟ مرکز میں چل۔ اور جنید جمشید ان کے ریکویسٹ کو ریجیکٹ کر دیتے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے داعی کی صفت بیان کی ہے۔ کس کی صفت بیان کی ہے؟ فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف حکمت کے ساتھ اور پیار محبت سے سمجھا کے بلاؤ۔ کیسا بلاؤ بھائی؟ پیار محبت سے سمجھا کے بلاؤ۔ ہمارے زمانے میں ایسا ہوتا ہے، اگر کسی نے ایک بار ہماری بات کو ریجیکٹ کر دیا، دوسری بار ہماری بات کو ریجیکٹ کر دیا، تو تیسری بار ہم خود بولتے ہیں ارے اس کے گھر کو نہیں جانے کا ہے نا، کیا مخالفت کرنے والا ہے بولے۔ کیوں؟ ہمارے اندر ابھی تک وہ صفت نہیں آئی، اور وہ جو تھے تو وہ دوست کا اندر کا بنا ہوا تھا۔ قرآن کی یہ آیت اس کے ذہن میں تھی کہ اللہ فرماتا ہے لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اور موعظہ حسنہ کے ساتھ۔ کائے کے ساتھ؟ بولو بھائی، کائے کے ساتھ میں؟ حکمت کے ساتھ اور موعظہ حسنہ کے ساتھ میں۔ اب دوست کو 1 سال ہوا 2 سال ہوا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، اسی لیے کتابوں میں لکھا ہوا ملتا ہے کہ ایک پانی کا قطرہ بھی اگر پتھر کے اوپر مسلسل گرتا ہے تو وہ پتھر میں بھی کیا کر دیتا ہے؟ سوراخ کر دیتا ہے۔ آپ نے دیکھے ہوں گے باوڑی میں، کنویں میں، اور ہفتے جو رہتے ہاتھ سے پانی نکالنے کے، اس کے نیچے جو پانی کا قطرہ گرتے رہتا ہے، جہاں پر وہ پانی کا قطرہ کنٹینیو گرتا ہے وہ پتھر میں بھی وہ کیا کر دیتا ہے؟ سوراخ کر دیتا ہے۔ اب یہ تو انسان کا دل تھا، وہ تیار ہو گئے ایک دن، وہ یعنی پریشان ہو کے کہ یار یہ پیچھا چھوڑنے والا نہیں ہے، اس کے لیے کم سے کم چلو بولے ابھی یہ جو اتنی ریکویسٹ کر رہا ہے اس کے ساتھ ایک بار مرکز کو چلو۔ اب وہ اپنی گاڑی میں بٹھا کے ان کو مرکز لے کر گئے، مولانا طارق جمیل صاحب کو فون کیا اور ان سے یہ کہا کہ میں جنید جمشید کو مرکز لے کے آ رہا ہوں۔ مرکز لے کر گئے، لے جانے کے بعد مولانا سے ملاقات کرائی۔ اب اپنے وقت کا پاپ سنگر، اس کا اور مولانا لوگوں کا کیا جوڑ، مگر اللہ والوں کی جو زبان ہوتی ہے، اللہ والوں کی جو نظر ہوتی ہے اور اللہ والوں کا جو مزاج ہوتا ہے، وہ ایک نظر میں ہی انسان کی حالت کو بدل دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے بھائی؟ اسی لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ایک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سالہ طاعت بے ریا، اللہ والوں کی صحبت میں 1 منٹ کا گزارنا وہ 1000 سال اور 100 سال نفل عبادت کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ کتنے سال؟ 100 سال تک نفل عبادت کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ایک لمحہ آدمی کس کی صحبت میں گزارے؟ اللہ والوں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ والوں کی نظر اور ان کی صحبت انسان کے دل کے مردہ پن کو دور کر کے اس کو زندہ کر دیتی ہے۔ اسی لیے لوگوں نے لکھا ہے کہ جگر مراد آبادی وہ بہت بڑے شاعر تھے، ان کا شعر ہے 12 ربیع الاول کے ٹائم پہ خاص طور سے اس کو بڑے بڑے جو ہے بورڈ کے اوپر لکھ کے لوگ لگاتے ہیں، آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر۔ یہ شعر جگر مراد آبادی کا ہے، بہت بڑے شاعر گزرے ہیں۔ جگر مراد آبادی 24 گھنٹے شراب کے نشے میں محو رہتے تھے،
काय के नशे में? 24 घंटे शराब के नशे में रहते थे। ऐसी उनकी जिंदगी गुजरती थी कि उनको कभी होश ही नहीं रहता था। और उनके एक दोस्त थे, वो हजरत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे। एक मर्तबा वो जो दोस्त थे उन्होंने जिगर मुरादाबादी से कहा, जिगर मुरादाबादी लखनऊ में रहते थे, उनसे ये कहा कि बोले भाई मैं जा रहा हूँ हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात के लिए थाना भवन जा रहा हूँ। अरे बोले यार मैं शराबी आदमी हूँ, कबाबी आदमी हूँ, 24 घंटे नशे में रहता हूँ, वरना मेरा भी ये दिल चाहता था कि मैं भी उन अल्लाह वालों की सोहबत में आऊँ, उनकी खिदमत में कुछ वक्त गुजारूँ और मैं भी थोड़ी देर वहाँ पर बैठूँ, मगर मेरी हालत ऐसी है, मुझे शर्म महसूस होती है कि ऐसे अल्लाह वालों की सोहबत में जाऊँ और उनसे क्या करूँ भाई, मुलाकात करूँ। लेकिन बोले तुम जब उनकी सोहबत में, उनकी खिदमत में पहुंचना तो मेरा ये सलाम अर्ज कर देना कि जिगर ने आपको सलाम कहा है। अब ये जो दोस्त थे हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में आए और उनका जो वक्त था 3 दिन 5 दिन 8 दिन जो भी था वो गुजारा और वापस जाने लगे। जब वापस जाने लगे तो उन्होंने हजरत जिगर मुरादाबादी का सलाम हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में अर्ज किया और कहा कि हजरत मैं एक बात भूल गया था, लेकिन अब मुझे याद आई है कि हमारे यहाँ के जो बहुत बड़े शायर हैं जिगर मुरादाबादी, जिनके अशार और किताबें आज गली गली में पहुंच चुके हैं और लोग उनको पढ़ते हैं, उन्होंने आपकी खिदमत में सलाम अर्ज किया है और ये कहा है कि मैं अगर अच्छी हालत में होता था, शराबी कबाबी नहीं होता था, तो मैं भी हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में कुछ वक्त गुजार देता था। हजरत थानवी ने कहा अरे बोले तुमने बुरा किया, वो जिस हालत में थे उनको उसी हालत में लेकर आ जाते, कोई मसला नहीं था। बोले हम उनके लिए अलग से रहने का इंतजाम करते थे, उनकी हिदायत के लिए दुआ करते थे कि अल्लाह तबारक व तआला उनको हिदायत दे दे और हमारे यहाँ पे कुछ दिन रहने के बाद इंशाअल्लाह वो हालत बदल देते थे। हजरत थानवी ने ये कहा। तो ये अल्लाह वाले जो होते हैं उनका दिल समंदर के जैसा होता है, इसलिए उनके दिल में शराबी के लिए, कबाबी के लिए, जुआरी के लिए, हर एक गुनहगार के लिए क्या होती है भाई, जगह होती है। हमारे जैसा नहीं कि अगर कोई आदमी थोड़ी सी दीनदारी में मशगूल हो जाए तो वो खुद को ही गौसे पाक समझने लगता है और फिर किसी बेनमाजी के घर पे चाय पीने को भी जाना अपने लिए ऐब समझता है। वो समझता है मैं क्यों इसके घर पे जाऊं, हालांकि मेरे और तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जरूरत पड़ने पे यहूदियों के घर में भी जाके उनका खाना खाया है। काय के लिए? उनको दीन की दावत देने के। समझ में आई बात? लेकिन हजरत थानवी क्योंकि अपने जमाने के हकीम उम्मत थे, उलामा ने लिखा है हजरत थानवी ने 1100 किताबें लिखी है। कितनी किताबें लिखी हैं? उसमें अरबी में भी है, फारसी में भी है, उर्दू में भी है, और आपके जो खुतबा थे वो तो अलग ही है। इतनी किताबें लिखी। वो इतने बड़े हकीमुल उम्मत होने के बावजूद उनको लक़ब मिला हुआ है हकीमुल उम्मत का। दुनिया में हमारे हिंदुस्तान में जितने उलामा हैं उनके बाद जितने चाहे बड़े बड़े अल्लाह वाले पैदा हुए हो, वो सारे के सारे हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों में शुमार होते हैं। चाहे वो हजरत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह हो, चाहे वो मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह हो, चाहे वो फिर मौलाना उनके बाद में हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह हो, कितने भी बड़े अपने वक्त के ज़माने के उलामा गुजरे हो, वो सब किसके शागिर्दों में शुमार होते हैं? हजरत थानवी के। इतना बड़ा मकाम और मर्तबा, उसके बावजूद एक शराबी के लिए दिल में इतनी जगह, कहा कि कोई मसला नहीं था, अगर वो हमारे यहाँ पर आ जाते हम उनके रहने के लिए इंतजाम कर देते। अब वो दोस्त वापस पहुंचे और हजरत थानवी ने कहा हमारी तरफ से भी उनको सलाम कहना। देखो अल्लाह वालों की नजर कैसी होती है, मैं आपको वो बताना चाह रहा हूं। जैसे ही उनके दोस्त हजरत वो जिगर मुरादाबादी के पास पहुंचे, पहुंचने के बाद जिगर साहब ने पूछा, बोले भाई क्या हुआ, मेरा सलाम पहुंचाया? अरे बोले मैंने तुम्हारा सलाम तो पहुंचाया। बोले क्या हजरत ने जवाब दिए कि नहीं मेरे सलाम का? बोले हजरत ने तुम्हारे सलाम का जवाब भी दिए और हजरत ने तुमको भी सलाम कहा है। जैसे ही उसने सिर्फ ये जुमला सुना, हाथ पैर पूरे ढीले हो गए होंगे। अल्लाह वालों की जुबान का असर, खाली आपने सलाम पहुंचाया। क्या पहुंचाया भाई? सलाम पहुंचाया। जिगर मुरादाबादी के हाथ पैर ढीले हो गए। वो कहने लगे क्या हजरत थानवी ने मुझे सलाम कहा है? अरे बोले उन्होंने सिर्फ सलाम नहीं कहा है,
انہوں نے تو مجھ سے یہ تک کہا کہ اگر تم ان کو یہاں پر لے کر آتے تو ہم ان کے رہنے کا کوئی الگ سے انتظام کرتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا، یہ ہمارا خانقاہ مطلب یہ ہمارا کارخانہ ہے لوگوں کو سدھارنے کا، یا تو آتے ہی ایسے لوگ ہیں، تم نے ان کو لے کر آ جانا تھا۔ جگر مراد آبادی نے جب یہ سنا، اتنا بڑا اپنے وقت کا اللہ والا اور اپنے زمانے کا حکیم الامت، جس کے شاگردوں میں بڑے بڑے اپنے وقت کے جو ہے ابدال شمار ہوتے تھے، ایسے لوگ جس کے شاگرد تھے، وہ حضرت تھانوی نے مجھے سلام کہا ہے اور میرے بارے میں یہ کہا ہے، انہوں نے کہا ان کی شان یہ ہے کہ میں یہ خباثت بھری زندگی چھوڑ دوں اور اچھی زندگی گزاروں۔ انہوں نے اسی وقت میں شراب کے جتنے آلات تھے وہ توڑ کے پھینک دیے، اللہ سے سچی پکی توبہ کی کہ اب میں کبھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا، اور اس کے بعد وہ جگر مراد آبادی بیمار پڑ گئے، کیونکہ جو لوگوں کو شراب کی مسلسل پینے کی عادت رہتی ہے، اگر اچانک وہ چھوڑ دے تو ان کو لوز موشن شروع ہو جاتے ہیں اور ان کے پیٹ میں جو ہے بیماری ہو جاتی ہے اور وہ بیچارے جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اب ان کا بھی حال یہی ہوا۔ حکیم صاحب آئے دیکھنے کے لیے، انہوں نے کہا تم ایک کام کرو، ایک دم سے مت چھوڑو، تھوڑا تھوڑا کر کے چھوڑو، اگر تم ایک دم سے چھوڑ دو گے تو تم یہ بیماری میں مرنے کا ڈر ہے۔ جگر مراد آبادی نے کہا ارے بولے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ جیسے آدمی نے میرے ہدایت کی دعا کی ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ اللہ نے وہ دعا قبول کر لی ہے، اتنا بڑا آدمی میرے لیے دعا کرے اور پھر میں اس خباثت کو ہاتھ لگاؤں، یہ میری شان کے خلاف ہے، اگر اس حالت میں میری موت آ گئی تو میں سمجھوں گا اللہ نے میری مغفرت کر دی۔ اس کے بعد میرے محترم بزرگوں، خالی زبان اور سلام کا اثر، حضرت تھانوی نے جو ان کو سلام بھیجا تھا، اس کے بعد جگر مراد آبادی نے توبہ کی، اور جو ان کے پہلے اشعار شراب کی تعریف میں اور دوسری چیزوں کی تعریف میں ہوتے تھے، اللہ نے زبان بدل دی، اب وہی اشعار اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں نکلنے لگے، اور پھر انہوں نے وہ شعر کہا کہ دنیا میں آج تک اس کے توڑ کا کوئی شعر نہیں پیدا ہوا، جس میں انہوں نے یہ کہا بولے آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر، یہ شعر انہی کا ہے۔ پھر تو یہی حال مولانا طارق جمیل صاحب کا ہوا کہ جنید جمشید جب ان کو لے کر گئے مولانا کے پاس، مولانا نے یہ کہا بولے بھائی تم ہمارے مرکز میں تو آ گئے ہو، اب ہماری تمہارے سے یہ ریکویسٹ اور یہ درخواست ہے، صرف 3 دن ہم کو اللہ کے واسطے دے دو۔ اتنے دن دے دو بھائی؟ 3 دن اللہ کے واسطے دے دو۔ جنید جمشید نے کہا بولے یار پہلے تو یہ میرے پیچھے لگا تھا مرکز میں چلو بول کے، اب یہاں آنے کے بعد میں حضرت سے ملا ہے، اب ان کو میں نہ نہیں بول سکتا، کیونکہ اللہ والوں نے بول دیے، اللہ دل میں وہ بات ڈال دیتا ہے۔ مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ بیان فرماتے تھے، بولے ایک مرتبہ ہم لوگ جماعت میں سے واپس آ رہے تھے اور ساتھ میں ساتھی بھی تھے، 1-2 بزرگ لوگ بھی تھے، ریل میں بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں تھی، تو مولانا نے ایک ساتھی سے کہا بولے بھائی دیکھ بولے یہ چیچا جو ہے پورے بینچ کے اوپر سو رہے ہیں اور ہم لوگوں کو بیٹھنے بھی جگہ نہیں ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے مولانا تم بے فکر رہو، میں جگہ کرتا ہوں بولے۔ اس نے ان سے کہا بولے چچا آپ کے پاس میں چونے کی ڈبی ہے کیا؟ بولے ہے، تھوڑا دیں گے آپ مجھے؟ اب اس نے اپنے جیب میں سے تمباکو نکالا، اس سے چونے کی ڈبی لیا اور اس کے بعد پوچھا کہاں جا رہے بولے آپ؟ بولے میں بمبئی میں جا رہا ہوں۔ اچھا بمبئی میں کہاں رہتے؟ بولے میں فلانی جگہ پہ رہتا۔ ارے بولے وہ ایریا میں میرے چچا کی ہوٹل ہے، معلوم ہے کیا؟ بولے یہ نام کی ہوٹل ہے۔ ارے بولے ہاں وہ میری دکان پہ تھوڑے دوری پر ہے۔ ارے بولے میرے چچا کی تو ہوٹل ہے بولے وہ۔ اب اس کے بعد انہوں نے جو ہے ادھر ادھر کی باتیں کی اور ان سے کہا تھوڑا آپ پیر ادھر لیں گے کیا؟ بولے ہمارے ساتھی کو بٹھانے کا تھا۔ ارے بیٹھو بیٹھو بولے۔ اب وہ سوئے ہوا آدمی اٹھ کے بیٹھ گیا، بیٹھنے کے بعد 3 ساتھیوں کی جگہ ہو گئی، وہ تینوں ساتھی بیٹھ گئے۔ تھوڑے دور جانے کے بعد وہ آدمی جو بیٹھا ہوا تھا وہ کہنے لگا بولے بھائی صاحب تم بہت ہوشیار ہے بولے، چونے کی ڈبی کے ساتھ ساتھ تم نے ہماری پوری سیٹ بھی لے لی بولے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جنید جمشید جو ہے انہوں نے بھی یہی کہا بولے یار تم لوگ بہت ہوشیار ہے بولے، پہلے تو مجھے مرکز آنے کی تم نے تشکیل کی اور جب میں مرکز کے اندر آ گیا تو اب تم مجھے چھوڑنے کو تیار نہیں ہے بولے، جب تک تم 3 دن نہیں نکلتے۔ چلو کوئی بات نہیں، میں 3 دن بھی نکلنے کے لیے تیار ہوں۔ وہیں سے مولانا کے ساتھ 3 دن کے لیے روانہ ہو گئے۔ اب 3 دن نکلنے کے بعد ایک دیہات کے اندر جماعت پہنچی۔ اب وہ دیہات میں جب جماعت پہنچی، اس دیہات میں پہنچے اتنا بڑا پاپ سنگر جو دنیا کی مانی ہوئی 5 اسٹار ہوٹلوں میں جس نے لنچ اور ڈنر کیا تھا، وہ ایک معمولی مسجد کے اندر بیٹھا ہوا
گاؤں والوں کے ہاتھ سے پکی ہوئی جوار کی روٹی اور دال کھا رہا ہے۔ جنید جمشید کے یہ الفاظ ہے، بولے وہ دال روٹی میں مجھے جو مزہ آیا، مجھے بڑے بڑے کانٹیننٹل ہوٹل کے ڈائننگ ہال کے اندر جو میں نے لنچ اور ڈنر کیا اس میں بھی وہ مزہ نہیں آیا۔ وہ جو لذت تھی میں اس کو نہیں بھولا ہوں۔ اس کے بعد وہ چٹائی کے اوپر جب میں مغرب کی نماز ہوئی اور عشاء کی نماز میں یہ سوچنے لگا کہ کب عشاء کی نماز ہوں گی اور میں جو ہے سو جاؤں گا، اتنی گہری میرے اوپر نیند کا جو ہے غلبہ طاری ہوا۔ جیسے ہی عشاء کی نماز ہوئی اور جب میں سویا، وہ میرے زندگی کی پہلی رات تھی جو میں بغیر گولی کھا کر سو رہا تھا۔ مسجد کی چٹائی، دنیا کا پاپ سنگر جس کو بغیر جو ہے، جس کے پاس آرام و آسائش کے سارے انتظامات، جس کے گھر میں خالی 1 کروڑ کا میوزک سسٹم جس کے گھر پر تھا، مسجد کی یہ جو چٹائی ہے اس کے اوپر جب وہ آدمی لیٹا، خود ان کے یہ جملے ہیں، مجھے ایسی گہری نیند آئی کہ میرے زندگی کی وہ پہلی نیند تھی جس میں اتنی گہری نیند بغیر کسی دوا اور گولی کے سویا تھا۔ ورنہ بولے میرے گھر کے گدوں پر میں 4 گولیاں بھی کھاتا تو مجھے نیند نہیں آتی۔ تو میرے محترم بزرگوں، بات ہماری اس پہ سے چل رہی تھی کہ آدمی کو مسجد میں آنے میں، جلدی آنے میں جو ہے اس کو شرم محسوس ہوتی ہے اور پتہ نہیں بیچارے کو کیا تکلیف ہوتی ہے۔ حالانکہ یہ امن کا گھر ہے، یہاں پہ دنیا میں جتنا سکون، چین، اطمینان آپ کو مسجد میں ملے گا، اتنا چین سکون آپ کو کہیں پر بھی نہیں ملے گا، کہیں پر بھی نہیں۔ جو ماحول آپ کو مسجد کی 4 دیواری میں ملے گا، اس کے لیے چاہے عید کا دن ہو یا جمعہ کا دن ہو، جیسے ہی اذان ہمارے کانوں میں پڑ گئی، فوراً ہمارے اوپر فرض بنتا ہے کہ ہم مسجد میں جا کر بیٹھ جائے، چاہے ہمارے کوئی بات اور بیان سمجھ میں نہ آئے، ہمارا بیٹھنا بھی ہمارے لیے عبادت کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کو دیکھو کہ مسجد میں کثرت سے جاتا آتا ہو، اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو۔ اور کہا کہ مسجد متقی کا گھر ہے، جو تقوی والا، اللہ والا ہوتا ہے۔ مسجد کس کا گھر ہے بھائی؟ اسی کا گھر ہے۔ اور کہا کہ بازار یہ شیطانوں کے گھر ہے، کہ بازار میں آدمی ہوگا، دنیا کی باتیں نکلیں گی، ایران توران کی باتیں نکلیں گی، غیبت اور چغلیاں نکلیں گی، اور مسجد میں ہوگا تو دین کی بات سنے گا، دین کے ماحول میں رہے گا، فرشتوں کی صحبت میں رہے گا، ان کے اثرات بھی اس کے اوپر پڑیں گے۔ اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں جلدی پہنچو، پہلی صف میں جگہ تلاش کرو، خطبے کو غور سے سنو۔ اور فرمایا کہ خطبہ اس لیے غور سے سنو کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطبے کے سننے کو واجب قرار دیا ہے۔ ایسی اہم اور ضروری چیز ہے خطبہ کہ خطبے کے وقت میں قرآن کی تلاوت اور ذکر اور تسبیح اور نوافل سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے۔